اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ آج شرک کے بارے میں ہے۔ اس پہ ہم جو ہے نا گفتگو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو بیان کر سکوں، کیونکہ اگر میری کوشش ہے کہ چند لوگوں کو بھی اس کی سمجھ آ جائے تو وہ پھر آگے جو ہے نا باقی لوگوں کو سمجھائیں گے، تو اس طرح یہ سلسلہ آگے مزید جو ہے نا تو یہ سارا نیکی کا سلسلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر دے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے پروگرام کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، سبسکرائب کیا کریں۔ تو میں آگے اب شروع کرتا ہوں اسی موضوع کو۔ حقیقت شرک سمجھانے کے لیے قرآن مجید کی چند حکیمانہ مثالیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر احکامات دیتے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے سرپرست بنا لیے ہیں۔ ان کی مثال مکڑی جیسی ہے جو اپنا ایک گھر بناتی ہے، اور سب گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ کاش یہ لوگ اس حقیقت کو جانتے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 41۔ تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح طور پہ جو ہے نا ہمیں بتا دیا ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا، اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 72۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح طریقے سے جو ہے نا ہمیں بتا دیا ہے۔ تو آگے ہم بیان کرتے ہیں کہ ایک اور جو ہے نا صورت ہے، اس کا ترجمہ جو ہے نا، اے لوگو، ایک مثال دی جاتی ہے، اسے ذرا غور سے سنو۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو تم پکارتے ہو، اور سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ کتنی چھوٹی ہوتی ہے مکھی، بلکہ مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ تو مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔ سورۃ حج آیت نمبر 73-74۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ایک مکھی جو ہے نا، وہ اگر تھوڑا سا کھانے کی کوئی چیز لے جائے تو ہم اس سے واپس بھی نہیں لے سکتے، انسان جو ہے نا، اور پھر یہ دوسروں کو جو ہے نا اللہ کے نعوذ باللہ شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے نا ہدایت دے، یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جنہیں یہ مشرک لوگ پکارتے ہیں وہ معبودان باطل ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا، حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بیکار جانے والی ہیں۔ سورۃ رعد آیت نمبر 14۔ تو اس میں بھی واضح طور پہ قرآن پاک میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں کہ جو مشرک ہے یا یہودی ہے، جتنا بھی وہ نیکی کے کام کرتا رہے، رفاع عامہ کے کنویں بنواتا رہے، وہ کچھ بھی اس کو نیکی نہیں ملے، کیوں؟ جب تک کہ آپ کا عقیدہ، آپ نے کلمہ نہیں پڑھا اور آپ کا عقیدہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ چیزیں اس کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دیتا ہے، ایک غلام تو وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص مکمل طور پر صرف ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ایسا نہیں، مگر اکثر لوگوں نہیں جانتے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 29۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے واضح طور پہ جو ہے نا مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا ہے۔ اور ہم لوگ جو ہے نا یہ دیکھیں کہ آج کل موجودہ جو حالات چل رہے ہیں،
ہم لوگ دین سے دور ہو گئے ہیں، اسی لیے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ قیامت کی نشانیاں جب اب یہ دور جو گزرا ہے اس میں نشانیاں آنی شروع ہو گئیں۔ میں اس دن پڑھا تھا کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ہوگا کہ جب لوگ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ موت ان کو ایسے آئے گی کہ دل کا دورہ پڑے گا اور گرے گا اور اس کی جو ہے نا جان نکل جائے گی۔ تو اب اکثر لوگوں کا سنتے ہیں کہ جی بس وہ بیٹھا ہوا تھا اور اس کی جو ہے نا وہ فوت ہو گیا۔ تو چونکہ ہم لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور ہم زیادہ تر یہ جو ہے نا اپنے نعوذ باللہ جو حکمران ہیں ان کو خوش کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، تو ان چیزوں پہ دھیان دیا کریں، پڑھا کریں تاکہ کہ ہم کیا کیا کچھ جو ہے نا کر رہے ہیں۔ تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے، انبیاء اور رسل اور اولیاء اور صالحہ ان مشرکین کے خلاف گواہی دیں گے جو دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے رہے ہوں گے۔ قیامت کے دور مشرکین کے معبود ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور جس دن اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ مشرک لوگ تمہاری ہی عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب دیں گے پاک ہے تیری ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے ہے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان مشرکین میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ سورۃ سبا آیت نمبر 40 اور 41۔ میں ہر جگہ پہ جو ہے نا قرآن پاک کا حوالہ دیتا ہوں اور وہ حدیث کا حوالہ دیتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی یہ کہ جی پیروں کے خلاف، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنے ہمارے لوگ جہالت میں اگر کسی غلط فہمی میں ہیں تو ان کو سمجھانا ہے، اگر کوئی نہیں سمجھے گا ہم نے اپنا پیغام دے دیا ہے، باقی اللہ جانے اور وہ جانے۔ جس روز اللہ تعالیٰ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، تو عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں ہے، غیب کی باتیں تو آپ ہی کے علم میں ہیں۔ سورۃ مائدہ آیت نمبر 109۔ اور ادھر جو ہے نا غیب کی باتیں صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے۔ تو کچھ لوگ ہیں کہ جی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کا علم جانتے ہیں۔ تو پہلے بھی میں نے ایک اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہر مسئلے میں اللہ سے رجوع کرتے تھے اور جبرائیل علیہ السلام ان کے آ کے وحی کے ذریعے بتاتے تھے۔ اس میں جو صورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کے لیے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اس سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایک مہینہ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت کے ذریعے جو ہے نا حضرت عائشہ رضی اللہ امت کی جو ماں ہیں ان کی صفائی دی۔ تو غیب کا علم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا تو وہ بھی جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بتایا رشتوں کے ذریعے کہ آپ پہ جادو ہو گئے۔ تو خدا را ان چیزوں میں نہ پڑا کریں، ہمیں جو ہے جب اللہ کے نبی خود کہتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ایسی چیزوں میں جو ہے نا پڑھیں۔ تو اور جس روز اللہ تعالیٰ ان مشروں کو بھی اکٹھا کر کے لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلائے گا جنہیں آج یہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں، پھر وہ ان معبودوں سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا خود رائے راست سے بھٹک گئے تھے؟ وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، ہماری تو یہ مجال نہ تھی کہ تیرے سوا کسی دوسرے کو اپنا مولا بناتے، مگر تو نے ان کو ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دیا، حتیٰ کہ یہ تیرے ارشادات کو بھول گئے اور شامت زدہ ہو گئے۔ سورۃ فرقان آیت نمبر 17-18۔ اس میں بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا واضح طور پہ جو ہے نا بتا دیا ہے۔ قیامت کے دور مشرکوں اور شرکاء کی حالت ذات پر قرآن مجید کا ایک تنزیہ اور تبصرہ، اس میں بھی میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ قیامت کے روز حکم ہوگا گھیر لو ان ظالموں کو، ان کے ساتھیوں کو اور ان معبودوں کو جن کی وہ بندگی کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ہاں ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کیا ہو گیا تمہیں، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ ارے آج تو یہ سب بڑے فرمانبردار بنے ہوئے ہیں، یعنی ہر بات پر بلا چوں چرا عمل کر رہے ہیں۔ سورۃ الصفات آیت نمبر
22 سے 26 تک دیکھیے نا کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا تو قیامت کے دور مشرک عذاب دیکھ کر شرک سے انکار اور توحید کا اقرار کرے گا، لیکن اس وقت توحید کا اقرار سے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو دیکھیے میں نے بڑے اچھے طریقے سے آپ کے لیے جو ہے نا یہ پروگرام جو ہے نا آج کا بیان کیا ہے، تو خدا را جتنا ہو سکے آپ آگے اس کو بیان کریں، تاکہ میں بیمار آدمی ہوں تاکہ مجھے بھی ثواب ملے۔ میں تو اپنے اللہ سے جو ہے نا پکا امیدوار ہوں کہ یا اللہ میں تو کوئی شرک نہیں کرتا ہوں، تیرے توحید بیان کرتا ہوں اور نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے پیار کرتا ہوں اور قرآن پاک پہ عمل کرتا ہوں۔ میرے مالک ہم سب پہ رحم فرما اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما۔ میں آپ کے لیے دعا گوں، میرے لیے دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر کثیر والآخرہ والدنیا۔